شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں کو یہ کہوں گا کہ جنہوں نے میرا چینل ابھی دیکھا ہے اور پلیز اسے سبسکرائب کر لیں اور اسے شیئر کرنے کی کوشش کریں اور میری ویڈیوز پہ لائک ضرور دے دیجیے گا۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے رمضان کے حوالے سے یا ویسے بھی بہت اہم ہے، تو شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں، جسم میں کہیں بھی درد ہو تو بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے وہ، کیونکہ درد اسپیشلی جب درد گردے کی درد ہو اور یا پھر دانت کی درد ہو، جن پین کا میں نے خود ایکسپیرینس کیا ہوا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کتنا زیادہ مسئلہ کرتی ہیں وہ۔ تو میں چونکہ کڈنی اسپیشلسٹ ہوں، گردہ مثانہ اسپیشلسٹ ہوں، تو میں زیادہ فوکس کروں گا کہ گردے کی درد پہ ہی آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ بتاؤں۔ تو ابھی رمضان ہے تو روزانہ کی بنیاد پہ ہمارے پاس کافی سارے پیشنٹس ایسے آتے ہیں جو اچانک روزہ رکھا اور اچانک درد ہوئی ان کو، تو پھر کچھ تو ایسے ہیں جن کو بیچ میں روزہ اپنا بریک بھی کرنا پڑا۔ تو وہ ہوتا اس لیے ہے کہ گردے میں چھوٹی موٹی جب پتھریاں پڑی ہوتی ہیں تو نارمل روٹین میں تو بندہ پانی پیتا رہتا ہے اور وہ چھوٹے سٹونز کچھ کہتے نہیں ہیں، زیادہ مسئلہ کرتے نہیں ہیں، لیکن جو ہی روزہ رکھتے ہیں پہلے 5-10 روزے جو ہوتے ہیں اس میں لوگوں کو بڑی کمپلینس آتی ہیں اس پیشنٹس کی، اس طرح کی کہ رات کو سحری کیے اور سوئے ہیں اور صبح اٹھا ہے تو پیشاب نہیں آ رہا یا درد بہت زیادہ اٹھی ہے، ایمرجنسی میں جانا پڑا، یہ ہوا گیا وہ ہو گیا، تو ایسی باتیں کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک نیچرل چیز ہے کہ پتھری گردے میں اگر ہے تو پانی کی جیسی کمی ہوگی جسم کے اندر تو وہ آپ کو شدت کے ساتھ آپ کو درد ہوگی۔ تو یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ پتھری جب گردے سے نکل کے گردے کی نالی میں پھنس جاتی ہے تو وہ بھی درد اتنی شدت کے ساتھ ہوتی ہے کہ ساتھ ہی پیشاب کی تکلیف بڑھ جاتی ہے اور پیشاب رک رک کے آنا شروع ہو جاتا ہے، کھل کے پیشاب نہیں کر پاتے، پیشاب کی حاجت ہو رہی ہوتی ہے لیکن پیشاب کر نہیں پا رہا ہوتا پیشنٹ۔ تو یہ ساری جو علامتیں ہیں گردے سے پتھری جب نکل کے گردے کی نالی میں آ کے پھنستی ہے اس وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے۔ یا پھر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ پتھری گردے سے نکلی، گردے کی نالی سے نکلی اور مثانے سے ہوتی ہوئی پیشاب کے راستے میں آ کے پھنس جاتی ہے، تو اس میں بھی ایک تکلیف کن مرحلہ ہوتا ہے جو پیشنٹ جس کو ہوتا ہے اسی کو اندازہ ہوتا ہے ایکچولی، تو کیونکہ پیشاب کا رک جانا یا پیشاب کا کھل کے نہ آنا یہ ایک اس طرح کا مسئلہ ہے کہ اس کی ایگزامپل اس طرح دی جا سکتی ہے کہ اگر کسی سے آپ کی دشمنی ہو اور دشمنی کا بدلہ لینا ہو تو آپ کسی نہ کسی طرح سے اس کا پیشاب بند کر دیں، تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ پیشاب کا رک جانا کتنا تکلیف دہ رہتا ہوتا ہے۔ تو بہرحال میں یہ کہوں گا کہ اگر ایسا مسئلہ ہے پہلے سے کہ جس کو پتہ ہے کہ مجھے گردے میں پتھری ہے اور میں نے روزے بھی رکھنے ہیں، تو وہ اس کو بہت احتیاط برتنی ہوتی ہے ایسے صورتحال میں کہ پتھری اگر ہے اور اس کے ساتھ اس نے روزے بھی مکمل کرنے ہیں، روزے چونکہ فرض ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پہ فرض کیے گئے ہیں تو روزے تو رکھنے ہی ہیں، تو اس کو تو تبھی چھوڑا جا سکتا ہے جب کوئی ایسی بیماری ہو جس سے جان جا سکتی ہو، کہ بیماری ایسی ہے جس کی وجہ سے روزہ رکھنے کی وجہ سے اس بیماری کی وجہ سے جان چلی جائے تو روزے کی معافی ہے، ورنہ تو روزے کی معافی کسی صورتحال میں نہیں ہے۔ تو بس اتنا بتاتا چلوں کہ جب گردے میں پتھری ہے یا پہلے سے پتہ ہی ہے کہ پتھری ہے گردے میں اور نکل کے نالی میں پھنسی ہوئی ہے یا پتھری گردے میں ہی پڑی ہے، الٹرا ساؤنڈ وغیرہ یا رپورٹس کچھ کرائی گئی ہیں، تو پھر کوشش آپ کو یہ کرنی ہوگی کہ سحری اور افطاری کے ٹائم میں آپ نے اپنے پانی کا بہت خیال رکھنا ہوگا اور اپنی اوورآل ڈائٹ کا افطاری کے ٹائم پہ اور سحری کے ٹائم پہ بہت خیال رکھنا ہوگا، جس میں آپ نے کولڈ ڈرنکس بالکل اوائڈ کرنی ہوگی اور تلی ہوئی چیزوں کا کوشش کر کے پرہیز کرنا ہوگا، کیونکہ پتھری کی وجہ نہیں ہے لیکن پھر بھی ایسی چیزوں سے پرہیز کریں جو ویسے نقصان دیتی ہیں۔ تو پانی کا بہت خیال رکھنا ہوگا۔ افطاری کر لی، افطاری کے بعد کوشش یہ کرنی ہے کہ ہر آدھے گھنٹے بعد 15 منٹ بعد تھوڑا تھوڑا پانی آپ پیتے رہیں، تو اور جتنی دیر تک رات تک آپ جاگ رہے ہیں یا تراویح کے دوران ہیں تو کوشش کریں پانی کی بوٹل اپنے ساتھ رکھیں تو تھوڑا تھوڑا پانی پیتے رہیں تاکہ جسم کے اندر پانی کی کمی نہ ہو۔ تو اور سحری میں بھی یہ کریں کہ آدھا گھنٹہ 25 منٹ پہلے سحری آپ کی ختم کریں اور اس باقی جو 20-25 منٹ یا آدھا گھنٹہ آپ کے پاس ہے اس میں پانی زیادہ سے زیادہ پینے کی کوشش کریں۔ مانتا ہوں کہ وہ پانی
پیشاب کی صورت میں خارج ہو جائے گا آپ کے جسم سے، لیکن کم سے کم گردے کو اپنی افادیت دے جاتا ہے وہ۔ تو ایک یہ صورتحال ہے بچنے کے لیے کہ اچانک درد نہ ہو، شدت والا درد نہ ہو اور پتھری کو تکلیف نہ دے رمضان میں، تو ان چیزوں کو اختیار کرنا پڑتا ہے۔ یہ کوئی 100% حل نہیں ہے، لیکن احتیاط تو ہر چیز میں برتنی ہوتی ہے۔ تو باقی رہی بات کہ پتھری اگر گردے میں ہے اور آپ نے اس کو بس چھوڑا ہوا ہے حکیموں کے دوائی کے ساتھ اور یا ہومیوپیتھی دوائی کی وجہ سے کہ یہ کھا رہے ہیں تو پتھری ٹوٹ کے یا گل کے نکل جائے گی، تو یہ میں نہیں کہوں گا کہ وہ نہیں فائدہ دیتی، کیونکہ کسی کے بارے میں بھی کوئی بات کرنا مناسب نہیں ہوتا، وہ بھی بد میں کاؤنٹ ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال کہوں گا یہ کہ کوشش یہ کریں کہ اپنی پتھری کا جو علاج بہتر ہے وہ کروائیں، کسی کڈنی اسپیشلسٹ کو ملیں، جہاں بھی آپ رہتے ہیں، جو بھی آپ کا ایریا ہے، جو بھی آپ کا شہر ہے، وہاں کوئی نہ کوئی کڈنی اسپیشلسٹ، اب تقریباً ہر شہر میں ہر ضلع میں کڈنی اسپیشلسٹ موجود ہیں۔ تو آپ اپنے اسپیشلسٹ سے ملیں، رپورٹ دکھائیں، وہ آپ کو کس طرح گائیڈ کرتے ہیں اس کے مطابق چلنے کی کوشش کریں، کیونکہ ڈاکٹر کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے مریض کو کسی نہ کسی طریقے سے فائدہ پہنچانا یا اسے ٹھیک کرنا۔ تو نہ ہی ڈاکٹر کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ اپنی دوائی بیچ رہا ہے یا اس کو اس سے فائدہ ہو رہا ہے، کیونکہ ہمارا شعبہ ہی ایسا ہے، انسانیت تو اپنی جگہ پہ ہے ہی ہمارے اندر، باقی مریض ہمارے لیے سب کچھ ہوتا ہے۔ تو اگر اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکے تو پھر ہماری اس علم کا یا ہماری اس پڑھائی کا کیا فائدہ۔ تو اپنے قریبی ڈاکٹر سے رجوع ضرور کریں جب بھی کوئی ایسا مسئلہ ہو۔ اور اس دوران میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ گھر میں کوئی ایسی میڈیسن ضرور ہونی چاہیے جو آپ کا اس طرح کی تکلیف میں آپ ہوں تو ٹیبلٹ لے لیں تو آپ کو کچھ نہ کچھ فائدہ ہو جائے۔ اگر انجیکشن رکھ لگتے ہیں درد کے گھر میں، تو آج کل انجیکشن گوشت میں لگانے والے بھی ہیں اور نبض میں لگانے والے بھی انجیکشن ہوتے ہیں، اور کوئی قریبی ایسا ڈسپینسر یا ڈاکٹر آپ کے پاس اویلیبل ہے یا گھر میں کوئی انجیکشن لگا سکتا ہے، تو اگر گولی سے یا ٹیبلٹ لی ہے یا سیرپ لیا ہے تو درد ٹھیک نہیں ہو رہا تو آپ انجیکشن لگوا لیں۔ تو وقتی طور پہ درد کو تو ٹھیک کریں اور پھر اپنے قریبی اسپیشلسٹ ڈاکٹر کو ملیں تاکہ وہ آپ کا پتھری کا علاج شروع کرے آپ کا۔ کچھ پتھریاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو کہ دوائیوں سے بھی نکل جاتی ہیں، کچھ پتھریاں ایسی ہوتی ہیں جن کی شعاعیں لگوانی پڑتی ہیں، کچھ ایسی ہوتی ہیں جن کو کے لیے آپریٹ بھی کرنا پڑتا ہے۔ تو بہرحال میں کوشش کروں گا کہ پتھری کے بارے میں جتنا کچھ بتا سکوں آپ کو، اور سادہ زبان میں اور سمپل لینگویج میں سمجھا سکوں، سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو پتھری کی سائزز کے بارے میں تھوڑا سا بتاتا چلو، کچھ اندازہ آپ کو ہو جائے گا اس سے۔ 1 سینٹی میٹر کی پتھری یا 1 سینٹی میٹر سے بڑی پتھری یہ دوائیوں سے نہیں نکلتی۔ خوش قسمتی اگر کسی کی ہے یا اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ نکل بھی جاتی ہے، لیکن جو اس کی سائز ہے، جو ہم لوگوں نے پڑھا ہے اس کے مطابق تو وہ اس کا میڈیسن سے نکلنا ناممکن سی بات ہوتی ہے۔ تو 1 سینٹی میٹر کی پتھری سے لے کے 2 سے 2.5 سینٹی میٹر کی پتھری تک ہم شعاعیں لگوانے کا کہتے ہیں۔ 2 سینٹی میٹر یا 2-2.5 سینٹی میٹر سے اوپر کی پتھری اگر ہے تو کافی دفعہ اس میں بھی ہمیں سرجریز کرنی پڑ جاتی ہیں، آپریٹ کرنا پڑ جاتا ہے، کیونکہ شعاؤں کی وجہ سے پتھری ٹوٹ نہیں رہی ہوتی۔ تو یہ مختلف نوعیت کے کیس ہوتے ہیں، کوئی ہر پیشنٹ ایک جیسا نہیں ہوتا، ہر پتھری ایک جیسی نہیں ہوتی۔ تو بالکل یہ بات باندھ کے نہیں بیٹھ جانا کہ ڈاکٹر صاحب نے اپنے یوٹیوب کے چینل پہ بھی یہ بتایا تھا کہ 2-2.5 سینٹی میٹر تک پتھری کے لیے بھی شعاعیں لگ سکتی ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ کافی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ 1 سینٹی میٹر کی پتھری پہ بھی ہمیں آپریٹ کرنا پڑ جاتا ہے، کیونکہ سخت پتھری ہوتی ہے جو کہ شعاؤں کی وجہ سے نہیں ٹوٹتی۔ تو آپریشن مختلف نوعیت کے ہوتے ہیں۔ آج کل تو آپریشن ایسے آ چکے ہیں کہ جس میں کوئی ٹانکا وغیرہ نہیں لگتا، چھوٹے چھوٹے سوراخ کر کے پتھری کو نکال لیا جاتا ہے اگر بڑی پتھری ہے، کیمرے کے ذریعے لیزر کے ساتھ۔ اور گردے کی نالی میں اسی طرح کو پتھری پھنسی ہوئی ہے تو پیشاب کے راستے سے جا کے جو قدرتی طور پہ سوراخ بنے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو نیچرل ایسی چیزیں ہیں ان کے تھرو ہم کیمرہ وغیرہ اور لیزر کے تھرو آپ کی پتھری کو توڑ کے نکال دیتے ہیں۔ اور کافی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ گردہ بہت عرصے سے بلاک رہتا ہے پتھری کی وجہ سے، تو کوئی اسٹنٹ وغیرہ بھی رکھنا پڑ جاتا ہے گردے میں۔ تو وہ جب آپ اپنی رپورٹس لے کے یا کنسرن ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ ساری آپ کو اسٹوری بتا دیتا ہے کہ یہ کیس آپ کا ہے اور یہ ہوگا اس میں۔ تو باقی
رہی بات یہ کہ میں پھر بھی یہ کہوں گا کہ جب بھی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ پتھری کا مسئلہ ہے تو برائے مہربانی اسپیشلسٹ کے پاس جائیں، بجائے اس کے کہ اپنا ٹائم حکیموں اور ہومیوپیتھی دوائیوں میں ضائع کیے، تاکہ جب آپ اس لیول پہ پہنچ جائیں جب ڈاکٹرز بھی کچھ کر نہ سکیں آپ کے لیے۔ تو بہت دفعہ ہمارے ساتھ ایسے پیشنٹس آتے ہیں جن کے پتھری کی وجہ سے برا حال ہو چکا ہوتا ہے کڈنیز کا، پھر ہمارے ہاتھ میں بھی کوئی چیز نہیں رہتی، اور بہت دفعہ ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ پتھری کی وجہ سے گردے خراب ہو گئے اور پیشنٹ ڈائلیسس، جس کو عام زبان میں گردے واش کہا جاتا ہے، گردہ واش تو نہیں ہوتا، بیسیکلی وہ خون کی صفائی ہوتی ہے، تو ڈائلیسس کے پیشنٹ چلے جاتے ہیں، تو بڑا فیملی کے لیے ایک پریشانی کی بات بن جاتی ہے کہ ایک ان کا فیملی ممبر کوئی ڈائلیسس پہ اگر چلا جائے تو خود سوچ کے دیکھیں کتنا مشکل یہ ہے سب کچھ برداشت کرنا۔ تو باقی کچھ پتھریاں ایسی ہیں جو کہ 1 سینٹی میٹر سے چھوٹی ہوتی ہیں، ان کے لیے ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ کچھ دوائیاں ہیں مارکیٹس میں ایسی، وہ ہم ایڈوائز کرتے ہیں، نام لینا مناسب نہیں ہے یہاں پہ، تو کچھ عرصے تک، کافی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ 15 دن کے ٹرائل پہ دیتے ہیں میڈیسن، مہینے کے ٹرائل پہ بھی دیتے ہیں، تو کبھی کبھی 3 مہینے کے ٹرائل پہ بھی میڈیسن دیتے ہیں، کوشش یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ چھوٹی پتھری ہے تو نکل ہی جائے کسی نہ کسی طرح سے، تو لیکن اس کے لیے بہت اچھا فالو اپ رکھنا پڑتا ہے ڈاکٹر کے پاس آپ کو۔ لیکن جو ہماری پبلک ہے وہ سمجھ یہی ہوتی ہے کہ ڈاکٹر پتہ نہیں بار بار فیس کے لینے کے چکر میں، دوائیاں بیچنے کے چکر میں ہمیں 10 دن بعد 15 دن بلا رہا ہوتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ 15 دن بعد یا مہینے بعد یا 10 دن بعد بلانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم نے جو علاج شروع کیا ہوا ہے اس سے فائدہ بھی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، کیونکہ ایسے تو نہیں ہے جسم کے اندر دوائیاں بھی جا رہی ہیں اور فائدہ بھی نہ کوئی ہو رہا ہو۔ تو اچھا، باقی کافی دفعہ ایسا دیکھا ہے ہم نے کہ لوگ خود سے ہی بہت ساری چیزیں کھانا پینا بند کر دیتے ہیں، جس میں اسپیشلی چاول ہیں اور پالک ہے، گوبھی ہے، ٹماٹر ہے، اور بھی بہت ساری چیزوں کے نام لیتے ہیں کہ ان سے ہمیں منع کیا گیا ہے کہ یہ نہ کھائیں، پتھری بن جاتی ہے ان سے، تو ایسا نہیں ہے، کچھ بھی کھانا پینا بند نہیں کیا جاتا۔ ہاں، کمی بیشی کبھی دفعہ کسی چیز میں کروانی پڑ جاتی ہے، تو وہ بھی جب تک ہمارے پاس رپورٹس پراپر نہیں ہیں، کافی دفعہ اسٹون کوئی پاس آؤٹ کیا ہے یورین کے ساتھ، پیشاب کیا اور پتھری ساتھ نکل آئی، اس کا پتھری کا معائنہ کر لیا گیا، اس میں دیکھا گیا کہ کس چیز کی زیادتی ہے، کس کیمیکل کی زیادتی ہے، اس حساب سے ہم خوراک کو ایڈجسٹ کر کے دیتے ہیں۔ بند تو کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا، تو یہ بند کرنے والا جو مت ہے وہ بس ایسے ہی ہے کہ یہ بھی بند کر دیا، وہ بھی بند کر دیا، یا پالک کھانے سے پتھری بنتی ہے یا چاول کھانے سے پتھری بنتی ہے، تو کسی بھی چیز کے کھانے سے پتھری نہیں بنتی، پتھری بڑھنی ہے تو بڑھنی ہے بس۔ ابھی تک پوری دنیا میں اس کی تشخیص چل رہی ہے، تجربات کیے جا رہے ہیں کہ پتھری کی وجہ کیا ہے، ابھی تک کوئی بھی پتھری کی وجہ سامنے نہیں آئی۔ جتنی بھی یہ چیزیں ہیں یہ ساری ان کو ہائپوتھیسس کہتے ہیں، تھیوریٹیکلی ہیں، یہ پروون نہیں ہے ابھی تک یہ کہ یہ ایک وجہ ہے پتھری بڑھنے کی۔ ہاں، موٹی موٹی چیزیں ہیں جس میں پانی کا کم پینا، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ پانی کم پیتے ہیں، ان میں پتھری بڑھنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ کوئی علاقے ایسے ہیں ڈیزرٹس ہیں، وہاں پہ پتھریلے علاقے ہیں یا ریگستانی علاقے ہیں، وہاں پتھری کے چانسز بہت ہوتے ہیں، تو باقی وہ بھی کوئی خاص و خاص وجہ نہیں ہے، تو بغیر کسی چیز کے جانے کھانا پینا بند کر دینا خود کو کمزور کرنے والی بات ہے۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، اپنی صحت کو اچھا رکھیں، اچھا کھائیں، اور اپنے فیملی ممبرس کے ساتھ بہت اچھے سے رہیں، اپنی عبادت میں کمی نہ کیجیے گا۔ یہ نہیں کہ رمضان ہے تو رمضان میں عبادت کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے، تو رمضان گیا تو سب کچھ گیا، ایسا نہیں ہے۔ جو چیزیں ہم پہ فرض ہیں وہ فرض ہیں، تو کم سے کم بہت کچھ نہیں کر سکتے تو 5 وقت کی نماز یا دن میں 1 دفعہ قرآن پاک یا سورہ یاسین یا درود شریف، اس کا تو ورد کرنا ضروری ہے۔ تو باقی ابھی تو رمضان ہے، رمضان میں تو عبادت جتنی زیادہ کریں گے اتنی ہی نیکیاں کمائیں گے آپ لوگ، اتنا ہی ثواب ملے گا۔ تو باقی اپنے آس پاس کے لوگوں کا بھی خیال رکھیں کہ ان کی افطاری بھی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی۔ صدقہ خیرات یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی، ملیں گے پھر کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔